مال میں پھر برکت کیسے آتی ہے؟ یہاں قرآن کریم کا مضمون میں نے چھیڑا ہے، میری خود کی بات نہیں۔ قرآن پاکی ناپاکی کا ذکر کر رہا ہے تو ایک ذات والا ہے جن کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انہوں نے اپنے مال کو کیسے پاک کیا دیکھیے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور نے تمام صحابہ کے جھرمٹ میں اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرے۔ یہ جملے حضور کے ختم ہوئے ہی نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور کہنے لگے اے عثمان بتاؤ تم کیا دے رہے ہو اللہ کے راہ میں؟ تو کہا میں 100 اونٹوں کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تمہارا یہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے اور اس مال کے ذریعے جنت کمانا چاہتا ہے، کون ہے؟ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ ایک اونٹ کی قیمت لاکھوں میں ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کہنے لگے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی یہی حالت ہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور اعلان کرنے لگے بتاؤ کون ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق مال فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ روایت میں کہا جاتا ہے اس طرح 10 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آخری میں حضور نے یہ جملے کہہ کر ان کو بٹھا دیا کہ اے عثمان اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی آخرت کمانے کا موقع دو، اب تم بس بھی کرو، بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، کیوں دے رہے تھے؟ کیا ان کے پاس زیادہ ہو گئے؟ ان کو اس قرآن پر یقین تھا، ان کو اس قرآن پر، اللہ کے کلام پر یقین تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اپنے مال کی پاکی کر رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے کرتے اپنے مال میں برکتیں چاہ رہے تھے۔